السلام علیکم ایوری ون، دس از محمد بن عقیل اینڈ یو آر واچنگ فارمل انفارمل پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ ہیں جریر حسین اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دا گیپ بٹوین دا مولویز اینڈ دا ریسٹ آف دا سوسائٹی. تو جریر بھائی، آر یو ریڈی؟ یس الحمد سب سے پہلے تو تھینک یو فار کمنگ. کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمد للہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمد للہ. تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم جمپ کرتے ہیں ٹاپک کے اندر. ہاں جی، تو آپ مطلب کہ الہدا انٹرنیشنل مین جو ایک اسلامک سینٹر ہے، اسلامک ایجوکیشن سینٹر ہے بیسیکلی، ایک بڑا ماڈرن انداز میں ایک اسلام کو مطلب پروپیگیٹ کر رہا ہے، ٹیچ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ میس کام، مطلب آپ کی ڈگری ہے میس کام کی، تو آپ نے دونوں طرف دیکھے ہیں. یونیورسٹی مطلب جس کو ہم دا ریسٹ آف دا سوسائٹی کہہ لیتے ہیں، اور جو دینی سائڈ ہے یعنی کہ جہاں پہ دین پڑھایا جاتا ہے، آپ نے وہ سائڈ بھی، اس کے اندر بھی آپ ان ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس گیپ کے بارے میں، وہ کتنا میگنیچیوڈ ہے، اس کا ہے بھی یا نہیں ہے، یا اگر ہے تو کیا ایگزیجریٹڈ ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں ہیں اس میں کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا یہ گیپ تو موجود ہے، اور جہاں گیپ موجود ہے وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ایگزیجریشن بھی ہے. گیپ اس سینس کے اندر ہے کہ ہمارے ہاں دونوں پیک لیولز ہیں. ایک جو ہے وہ مولویوں والا، جس کو آپ کہہ لیں ایکسٹریم لیول سوسائٹی کے اندر، جس کو پورٹرے کیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ سوسائٹی کی جو یوتھ ہے، جنریشن ہے، جس کو آپ یونیورسٹی لیول کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی ایک ان کا جو سٹائل ہے اس کا بھی ایک پیک لیول ہے، اور دونوں کے مابین گیپ ہے. تو کچھ گیپ تو ریئلٹی کے اندر موجود ہے، اور کچھ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اس کو مزید بڑھا چڑھا کر ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ اور معاملہ اس سینس میں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کس سینس میں بات کر رہے ہیں کہ مطلب؟ وہ میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ جو آئی تھنک غیر دینی طبقہ ہے، اسلام اور مذہب مخالف طبقہ ہے، جن کے ہر وقت نشانے کے اوپر جو ہے وہ مذہب ہے، اور مذہبی اور دینی لوگ ہیں، وہ ان کو جو ہے ہٹ کرتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو وہ پھر ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان فلاز کو جو ہے نا وہ ڈگ آؤٹ کیا جائے، اور پھر ان کو سوسائٹی کے اندر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے. وہ تو ریئل گیپ ہے نا، مطلب وہ واقعی مطلب ان سے دور ہیں، یعنی کہ کہیں علماء سے دور ہیں. اور کیا کہتے ہیں مولویز بیسیکلی، میں پہلے تو چاہوں گا کہ آپ مولوی کو ڈیفائن کریں. واٹس مولوی کو ڈیفائن کریں. ہماری سوسائٹی کے اندر مولوی کی دو جو ہے نا یہ ٹرمز کے اندر یوز ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ حقارت آمیز رویے کے اندر کسی کو آپ نے ڈیگریڈ کرنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، تھرڈ کلاس ہے، اور مطلب کہ بھائی دنیا جو ہے نا اس سے کئی ہزار سال پیچھے جو چل رہا ہے نا بندہ، اس کو آپ نے بیان کرنا ہے، تو آپ کہہ دیں گے ایز اے مولوی. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی مولوی جو ہے ایک اور سینس میں یہ عزت والا لفظ تھا ہمارے ہاں. ماضی میں آپ چلے جائیں تو، اور وہ بھی تھا مولانا، اور یہ عربک ورڈ ہے بیسیکلی، جس کا مطلب ہمارے سردار یا مؤسس. ٹھیک ہے نا. تو اس سے وہ بنا مولوی، اور اس مولوی سے اس کے بتدریج گریجولی ترقی کرتا کرتا جو ہے وہ بیکورڈ اور تھرڈ کلاس بندے کے اوپر اس کو جو ہے چسپاں کر دیا. میں تو سمجھتا ہوں، میں نے مولوی جو ورڈ ہے اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کی، تو مولوی یہ مطلب نسبت ہے ایک مولا سے، مولوی یعنی کہ مولا کی بات بتانے والا. یا بالکل. تو میرے مطلب یہ ہوا کہ دائی، اللہ کی بات پہنچانے والا، اللہ کی بات کرنے والا. ریئل تو یہی ہے، ان ریئلٹی تو یہی ہے مولوی. میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ دو ٹرمز ہیں. اصل تو یہ ہے کہ ایک معزز جو ہے نا وہ اسٹیٹس تھا سوسائٹی کا، لیکن اس کو جو ہے وہ اس گیپ کی وجہ سے اور یہ سارے معاملے کی وجہ سے کیا بنا دیا، وہ حقارت ہمیں مولوی. آپ دیکھتے ہیں اب کسی بھی بندے کی داڑھی ہو، آپ پان شاپ پہ چلے جائیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ میں کوئی چیز نہیں، جی بھائی لے کر ہاں مولوی، جس کی بھی داڑھی ہو، اگرچہ وہ مولوی نہ بھی ہو. فار انسٹنس دعویٰ کالنگ ٹو اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ بیسیکلی ہے نا اس کا. تو ایک بندہ جو ہے وہ دائی نہیں بھی ہے لیکن اس کو داڑھی ہے، وہ بیچارے کے دین سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، بیچارہ لینا دینا بھی نہیں ہے. بالکل بات. اچھا. تو میں آپ کو ایک مزے کی بات ہوں، اوبر میں نے ایک بار کروائی، اور جو بندہ تھا نا ڈرائیور، وہ کہتا ہے کہ آپ مولوی تو نہیں ہو. میں کہا مولوی کیا ہوتا ہے یار؟ کہتا مولوی وہ ہوتا ہے
جو گھٹیا ترین آدمی ہوتا ہے نا, منافق ترین آدمی, اس نے کہا جو منافق ترین آدمی ہوتا ہے وہ مولوی ہوتا ہے. میں نے آپ سے وہی بات کر رہے ہیں نا, ہم کبھی سوسائٹی کے اندر اس ورڈ کو اٹھا کر کہاں سے کہاں لا کر جو وہ کھڑا کر دیا. لوگوں کو مطلب یہ نہیں پتا کہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہے, اور مولوی جو ہے وہ ایکچولی مولوی ہوتے کون ہیں, مولوی کا کام کیا ہوتا ہے. بالکل. تو ہاں یہ وہی بات ہے, آئی تھنک شاید اسے آپ اگری کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ چور ہے وہ داڑھی رکھ لے, تو اس میں قصور داڑھی کا تو نہیں ہے, اس بندے کے ایکشن کا نا. اسی طریقے سے وہ جو ہم گاڑی کی ایگزامپل ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے کہ کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی بندہ جان بوجھ کر ہٹ کر دیتا کسی کو, تو اس کمپنی کو بلیم نہیں کیا جاتا بلکہ ڈرائیور کو بلیم کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک اگر کوئی غلط آدمی جو ہے وہ مولوی کا حلیہ لبادہ اوڑھ کر یہ والا اور وہ کوئی بلنڈر کرتا ہے, تو آئی تھنک اس سے یہ اس کا ذاتی فیل ہے. سب کو صرف لفظ مولوی اور اسٹیٹس کو گدلا کر دینا اور یہ بنا دینا کہ یار یہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں, جیسے بھی آپ نے مثال دی اس کی, اس نے کہا منافق ہوتے ہیں, تو سارا میرے خیال سے یہ غلط چیز. لیکن آپ کو نہیں لگتا جیسے وہ دوسری سوسائٹی کی طرف سے جو بات آتی ہے, آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی طبقہ جو ہے وہ سارے کا سارا تقریباً کرپٹ ہو چکا ہے, یعنی کہ جیسے ایک زمانے میں عیسائیوں کے ہاں چرچ جو ہے وہ مطلب پیک پہ پہنچا اور انہوں نے مطلب سب پوری سوسائٹی کو اپنے نیچے کر لیا, ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا, ڈومیننٹ ہو گئے وہاں پہ. تو مطلب کہ وہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے اپنے ذاتی مفادات کے لیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے؟ نہیں, اگر اس کو ان کے پوپ کلچر سے وہ جو وہ والا ہے پوپ اور بشپ والا کرسچنس کا جو ہے وہ چرچ والا اہل کلیسا کا, اس کے ساتھ اگر اسلام کو کمپیئر کیا جائے, اسلام کے مولویوں کا جو سلسلہ, تو میرا خیال ہے یہ ہم اس کے اوپر اس کو منطبق نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کے ہاں جو برائیاں تھیں نا اس کا لیول, میں نے ایک نان مسلم کا جو ہے وہ اس کی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی, اس نے کہا اگر اہل کلیسا میں سے پادریوں میں سے جو ہے وہ ان کو ولد الزنا, ٹھیک ہے نا, ان کو الگ کیا جائے تو شاید ایک مرد بھی ان میں باقی نہ بچے. کہاں وہ اور کہاں یہ ہمارے ہاں اسلام کے اندر جو مولویوں کے اندر سلسلہ, یہاں پر برائی کم ہے, ایگزیجریشن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو کرسچنس, ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ ان کی طرح ہم ان کو قطعاً قرار نہیں دے سکتے. اچھا, مطلب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب مولوی جو ہے یا دینی طبقہ جو ہے وہ برا کم ہے, کم پورٹرے اس کو برا زیادہ کیا جاتا ہے. اچھا, پہلے تو میں یہ بات کروں گا, میں دو باتیں کروں گا اس پہ. جو کم برائی ہے وہ کیا ہے, کہاں خامی ہے, اور پھر جو ایگزیجریشن ہے اس کی کیا وجہ ہے. پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ کمی کہاں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی طبقہ میں یا دینی طبقہ میں خامیاں ہیں, ان کی طرف سے بھی گیپ ہے, ان کی طرف سے گیپ ہے, خامیاں فلاز ہیں, پیچھے ہٹے اس چیز سے. بالکل, اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, فلاز سے ڈینائی کہ بیسیکلی تو انسان پرفیکٹ نہیں ہے نا, تو غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو وہ چیزیں شامل ہوتی رہتی ہیں ان کے اندر. تو ان کے اندر بھی یہ معاملہ ہے. دیکھیں اس وقت سوسائٹی کے اندر مین یوتھ کا اور ان کا جو گیپ ہے وہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ کا سٹائل تھا آج ہماری سوسائٹی کے اندر کافی حد تک وہ مفقود ہے, نہیں نظر آتا. کہ آپ کا گفتگو کرنے کا انداز, اگلے بندے کو ایڈریس کرنے کا انداز, آڈینس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں, جس طریقے سے آپ نے ان بیسس کے اوپر کام کیا, وہ ہماری سوسائٹی کے اندر نظر نہیں آتا. اس کی میں مثال دوں گا, اور معذرت کے ساتھ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, یہ صرف اس سینس میں کہ جہاں اصلاح کی غرض سے اصلاح جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ ممبر سے ایک بندہ مسجد کے اندر آ گیا, اس وقت آپ ممبر سے اس کو پیغام دعوت وہ دیں جو اس کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ ادفع باللتی ہی احسن, اچھے انداز کے اندر. کہ قرآن نے کہیں اس کو حکمت کا پہلو جو ہے اس کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ حکمت کے ساتھ. تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ آڈینس کی کیٹاگری کیا ہے, پھر اس کی ضرورت کیا ہے. ایک بندہ وہ دنیا دار ہے, اس کو کانفلکٹس کا نہیں پتہ, اس کی ضرورت ہے مجھے بیسک قرآن و حدیث کے ساتھ گائیڈ کیا جائے. لیکن آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر ویسے کر کے آستینیں چڑھا لیں, اور آستینیں چڑھانے کے بعد آپ جو ہے وہ
چڑھ دوڑیں دوسروں کے اوپر، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ بندہ آپ سے فیڈ اپ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے چلے مانا کہ بھی اگر اس میں بھی غلطی ہے ایڈریس کرنے کا سٹائل، پھر یہ وہ بندہ اگر ایک لبرل سیکولر دنیا دار دین سے دور آ گیا تو اس کو ایڈریس کرنا ہے تو کس طریقے سے اچھے انداز، بجائے اس کے کہ آپ ٹونٹ مارنے والا آپ کا سٹائل ہو کہ وہ اگلے بندے کو فیل یہ آ رہا ہو کہ یار یہ ڈائریکٹ مجھے ہٹ کر رہا ہے. اس کی ایک ایگزامپل کہ مجھے پتہ چلا ایک صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا، بڑے فیمس وہ اسپیکر ہیں، تو کہتے کہ انہوں نے 2 گھنٹے خطاب کیا شراب کے موضوع پہ. اچھا. اب ہماری سوسائٹی کے اندر شراب عام تھوڑی نا، مسلم سوسائٹی مانا کہ پیتے ہوں گے سارا، لیکن ویسے ابھی حیا باقی ہے، عام تھوڑی نا. کہتے کہ ان کے 2 گھنٹے کی اسپیچ کے بعد ہم سب کو فیل ہو رہا تھا کہ ہم سارے شرابی. اچھا. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں بھی وہ فیڈ اپ ہوگا جو سامنے بندہ بیٹھا یار یہ کیا. مجھے اس کی ایک مجھے یہاں پہ بات یاد آ رہی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ کتنا اچھا ہے، کاش تہجد بھی پڑھا، کاش تہجد پڑھا کرتا. مطلب کہ اور وہ کہتے کہ اس کے بعد میں نے کبھی تہجد چھوڑی نہیں. کیا انداز ہے وہ، یہ انداز ہوگا تو یہ اثر بھی ہوگا. ہاں اثر بھی ہوگا. تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہوئے ایسا نہ کیا کرو، ہوئے تم یہ کرتے ہو، بندہ یہ غیر ارادی طور پہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ حضرت صاحب یا یہ صوفی ہیں، یہ فرشتے ہیں تو ایسے ہی برے ہیں. تو انسان کی فطرت ہے، سرشت میں شامل ہے کہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا. تو ایک تو یہ چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے ہم گیپ بھی میں نے جو 3 باتیں سمجھا ہوں آپ کی اس بات سے، کہ ایک تو کمیونیکیشن کا انداز، مطلب کہ بیٹر کرنے کی ضرورت ہے. کمیونیکیشن کے انداز میں کچھ ایروگنس آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ٹونٹ والا رویہ آ گیا کہ مطلب ٹونٹ کرنے کے انداز میں کہا جاتا ہے جو برائیاں ان کو ٹونٹ کے ساتھ بلکہ سختی کے ساتھ ایڈریس کیا جاتا ہے کہ تم برے ہو، فتویٰ لگایا جاتا ہے تم جہنم میں جاؤ گے، یہ وہ تم نے سوسائٹی کو کرپٹ کیا ہوا ہے. اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہو گیا، سوسائٹی کرپٹ ہو گئی ہے، اب اس کو ٹھیک کرنا ہے. وہ ٹونٹ کرنے سے، سختی کرنے سے، مطلب فتوے لگانے سے کہ تم برے ہو تم برے ہو تم برے ہو، اس طرح وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اس طرح وہ مزید خراب ہوں گے. دوسری بات میں آپ کی یہ سمجھاؤں کہ ہمارے علماء حضرات نے یا مولوی حضرات نے پازیٹیو ڈائریکشن میں کام کرنے کی بجائے، مطلب کہ آپس کے جو علماء کے آپس کے جو لڑائیاں تھیں یا جو ان کے آپس کے اختلاف تھے اس کو ممبروں پہ چڑھ کے زیادہ سے زیادہ بیان کرنا شروع کر دیا سوسائٹی کو پازیٹیو چیز دینے کی بجائے. بالکل بالکل. دیکھیے یہی بات ہے، جو آپس کا کانفلکٹ ہے وہ کوئی ہر دور کے اندر جو ہیلدی سوسائٹی ہوتی ہے یا ہیلدی ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ اختلاف تو رہتا ہے. وہ علماء کے اندر ان کا اختلاف ان کے حد تک ہے، تو اس کا عوام کے ساتھ موسٹلی تعلق نہیں بھی ہوتا کہ عوام کو اس چیز کی ضرورت نہیں کہ ایک عالم اجتہاد کر رہا ہے، اس کا فقہی اختلاف دوسرے کے ساتھ ہو گیا، دونوں کی بنیاد دلیل ہے نا. تو اب اس کو عوام کے اندر پیش کرنا، اور عوام کے اندر پھر اس سینس میں کہ جیسے آپ 2 فریق ہیں اور آپ کے مابین جنگ ہو رہی ہے، تو وہ پھر عوام جو ہے وہ اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہی اس کا پڑے گا. وہ ممبر پہ کھڑے ہو گئے یوں مطلب یوں فیل آ رہی ہوتی ہے جیسے میں کسی سیاسی جلسے میں بیٹھا ہوں. بالکل. اور وہ مطلب کہ یہ جو سامنے آڈینس ہے یہ میری پاور ہے اور میں آپ پر حملہ کرنے آ رہا ہوں. حالانکہ اس آڈینس کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ جو مطلب جو بیچارے میرے جیسے بے دین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، وہ متنفر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سیریسلی متنفر ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کیا تو اس لیے یہ فلاز جو ہیں یہ تو ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ میرا ایک اور میرا جہاں تک خیال ہے نا کہ آپ اگر پریویس ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں اسلامک ہسٹری کا، کون سا ریکارڈ؟ پریویس ماضی کا ریکارڈ جو اٹھا کر دیکھیں آپ اسلامک ہسٹری کا، تو آپ کو معلوم ہوگا مذہب اور سائنس اکٹھے تھے. مذہب اور دنیا، عصری تعلیم اور دینی تعلیم اکٹھے تھے. اور پھر اسلامک ہسٹری کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے بڑے سائنٹسٹ ہیں جن کی کہہ لیں کہ بھئی انوینشنس کے اوپر مزید اہل یورپ ترقی کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اس کے جو وہ بینیفٹ لے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے مسلم سائنٹسٹ ہیں. اور پھر یہ علوم مدرسہ کے اندر پڑھائے جاتے تھے. ایٹ اے ٹائم جو ایک مولوی ہوتا تھا وہ ساتھ طبیب بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور سائنٹسٹ بھی ہوتا تھا. عالم ایک بڑی چیز ہوتا تھا، حکیم ہوتا تھا. ہاں حکیم ہوتا تھا. ساری یہ چیزیں اکٹھی تھیں. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اہل مغرب کی اس کو مہربانی کہہ لیں اور ہماری کمزوریاں،
کہ انہوں نے کیا کیا, دینی اور دنیاوی تعلیم کو جدا الگ کر دی. بہت بڑا مطلب کہ ظلم کر دیا قسم سے. میرے جو ابھی بھی ایک میں مدرسے میں پڑھتا تھا, تو جو ایک پرانے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے, مطلب پرانے طرز کا مدرسہ, وہ ابھی بھی ویسے ہی ہے. انہوں نے اتنے فنون و علوم پڑھے ہوئے ہیں ہمیں جن کے نام بھی نہیں آتے, علم الریاضی, علم الطب, علم المنطق اور پتہ نہیں کیا کیا. مطلب میں تو مطلب مجھے تب وہ دیکھ کے لگا, اور یہ وہ ہیں جو باقیات ہیں ابھی, اور پہلے پتہ نہیں کیا ہوتا تھا ہمارے مدارس میں. میں تو حیران ہوں کہ جو اتنے بڑے بڑے عالم بھی ہوتے تھے, جناب سائنسدان بھی ہوتے تھے اور حکیم بھی ہوتے تھے. اور یہ جو گیپ آیا نا یہ والا, اس کا نتیجہ مجھے یاد آ رہا ہے سید مودودی کی کتاب تنقیحات میں پڑھ رہا تھا. وہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ افراط و تفریط جو ہے نا وہ اس حد تک جا چکا ہے کہ دنیا دار طبقہ دین سے بالکل فارغ ہے, اور دینی طبقہ جو ہے نا وہ دنیاوی علوم سے جو ہے وہ بالکل بے بہر ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اس کو کوئی سروکار نہیں ہونا. یہ چاہیے تھا ان دونوں چیزوں کو لے کر اکٹھا چلتے. تو جو یہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز لیول کے اوپر اور دنیا دار طبقہ, ان کا ایک یہ بھی کنسرن ہے ان کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں جی ان کو جدید دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے, تو یہ بیکورڈ لوگ ہیں, یہ کیا. تو حالانکہ ریئلٹی ہے کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ سلسلہ ہے. میں تو اس میں کافی حد تک ریئلٹی ہے, نہیں ہے, ڈینائی تو نہیں نہ کر سکتے آپ. بلکہ وہ دیکھیں کہ ہم نے اس بات سے انکار تو ممکن نہیں, ہم نے دنیاوی تعلیم کو یہ کہہ کر کہ یہ لعنت ہے, انگریز کا نظام ہے, یہ وہ کر کے ہم نے چھوڑا تو ہے, اور اس کا نقصان تو ہوا. وہ میں جن استاد کی آپ کو بات کر رہا ہوں نا, جنہوں نے پرانے طرز کے مدرسے سے پڑھا اور جنہوں نے اتنے علوم و فنون فارسی کے اندر پڑھے, اب وہ کہتے ہیں کہ مطلب انگلش نہ پڑھ کے میں نے غلطی کی. بالکل, وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ انگلش جو ہے نا وہ ضروری ہے اس معاشرے کے لیے. اگر آپ نے اس معاشرے میں دین کی بات کرنی ہے, یا اس معاشرے میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ کو جدید جو آج کل دنیا میں جو ہے نظام تعلیم ہے, یا ویسے ہی اوور آل دیکھیں اس وقت دینی پرسپیکٹیو میں اگر بات کریں آپ دعوت کی, تو زیادہ ضرورت ایتھیزم کے خلاف کام کرنے کی ہے نا. لبرلزم, آپ کو لگتا ہے ہمارے ہاں ایتھیزم ہے, کس حد تک ہے اس وقت سوسائٹی میں؟ ہے, کافی حد تک ہے, اور یہ دن بہ دن عروج پکڑ رہا ہے. اگر کھلے عام نہیں ہے تو کسی کے اندر ضرور ہے. اندر ضرور ہے. میں ایسی گیدرنگ میں جانا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں لوگ ایسے سوال, کون خدا ہے؟ اگر وہ خدا کو مان رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کون سا مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. عجیب لوگوں میں زیادہ ہے, تو یہ بہت زیادہ ہماری یونیورسٹی لیول پہ تو بہت زیادہ ہے. تو اب دیکھیں آپ نے جب ان کو ایڈریس کرنا ہے, ان کے ساتھ آپ نے مجادلہ کرنا ہے, جو آپ نے جو ہے وہ سارا کام کرنا ہے وہاں پر دعوت کا. آپ جب تک سیکولرزم کو نہیں پڑھیں گے, لبرلزم کو نہیں پڑھیں گے, ایتھیزم کو نہیں پڑھیں گے, آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کے لیے آپ کو پڑھنے کے لیے پھر وہ آبویسلی وہ سارا لٹریچر جو ہے انگلش کے اندر ہے, تو آپ کو انگلش آنی چاہیے. تو اس لیے یہ چیز تو دعوت کے لیے انگلش لینگویج جو ہے نا وہ ضروری ہے. جیسے ہمارے پرانے جو علماء تھے, ہمارے جو اسلاف تھے, ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کون سا فتنہ کہاں کھڑا ہو رہا ہے. بالکل. یہ اب ہمارے ہاں میں تو حیران ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ سوسائٹی میں فلاں مطلب کہ وہ جو LGBT والا ہے, ایتھیزم والا ہے, اور میں کسی مطلب کہ عالم سے یا کسی مولوی سے اس بارے میں بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. مطلب کہ آپ نے ایڈریس کسے کرنا ہے, آپ نے وہ مطلب کہ تھوڑا سا اپر لیول پہ جائے نا, کیونکہ وہ یہ جو چیزیں نا LGBT وغیرہ وغیرہ, یہ ہمارے فون کے ذریعے, ہمارے ٹی وی کے ذریعے یہ ہمارے تک آ چکی ہیں. دیکھیں اس کی میں آپ کو سمجھ دو, ریسنٹلی کچھ دن پہلے ہومو سیکسولیٹی کا آئی تھنک عالمی دن تھا, اور امریکن ایمبیسی نے ٹویٹ کی اس کے اوپر باقاعدہ کہ ہم اس کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے اندر جو اسلامک کنٹری ہے وہاں پر اس نے ٹویٹ کی کہ ہم اس کو فروغ دینے کے لیے جو وہ ایفرٹس کریں گے سارا وہاں. اور ریسنٹلی جو کیا نام اس کا 8 مارچ کو ویمنس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, جس کے اوپر عورت مارچ کے نام سے مجھے خود وہاں جانے کے اتفاق ہوا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ پوسٹرز کے اوپر باقاعدہ اس بات کا کلیم ہے کہ ہمیں ہومو سیکسولیٹی کی اجازت دی جائے. اور پھر آپ نے کچھ انٹرویوز بھی دیکھے ہوں گے, ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گے, وہ کہتے ہیں اس میں برا کیا ہے. تو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ برائی جو ہے وہ جڑ پکڑ رہی ہے. تو اب اس کو رد کرنے کے لیے کیا کام, اس کی میں مثال یہاں پر دیکھوں گا کہ ہمارے یہاں پہ یہی معاملہ ہے نا کہ اب اگر دینی طبقے کے پاس جایا جائے نا, تو سب کی بات نہیں کر سکتے, استثناء پھر بھی ہے, لیکن جہاں پہ بات کریں جہاں پہ فلاز ہیں ان سے جا کر کہا جائے کہ بات کی جائے ہومو سیکسولیٹی, تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے کہ یار یہ اس میں یہ خرابی ہیں, یہ برائیں سائنٹیفکلی, تاکہ ان کے ہاں تو عقل
سائنس تجربہ آبزرویشن یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. ان کی زبان استعمال کریں. ہاں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. ہاں تو وہ جناب اس پہ ایڈریس کریں گے آپ اس کو, اور یہ بہت برا عمل ہے فتویٰ, اور اس کو بگا دے بغیر دلیل کے, تو کیا نتیجہ, وہ آپ کو بھی دو گالیاں دے گا اور اس کے اوپر پکا دے گا. میں ریسنٹلی ایک مجلس میں موجود تھا, تو وہاں پر ایک اسکالر تھے, تو ان سے ایک خاتون نے, لڑکی نے کوشچن کیا ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں, اور اس نے کہا کہ میری ایک کولیگ تھی, دوست تھا میرا, تو اس نے کہا کہ میں ہومو سیکسولیٹی جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کا مجھے مطلب کہ اس کا وہ عادی تھا یا جو بھی معاملہ تھا. اس نے کہا اسلام کیا کہتا ہے, تو اس نے کہا اسلام اس کی اجازت نہیں. اس نے کہا چلے ٹھیک ہے میں ہندو ہو جاتا ہوں, اور وہ ہو گیا. اس لڑکی کا اب سوال یہ تھا, وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ اس نے اپنا مذہب اس کام کے لیے چینج کر لیا, تو اسلام اس کو کیا کہتے ہیں. تو ان اسکالر نے کہا آپ کے یہاں پاکیزگی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا, تو اس لڑکی نے پاکیزگی کی ڈیفینیشن اپنے طور پہ کی, تو انہوں نے کہا چلے اس کو بھی چھوڑیں, آپ بتائیں کہ آپ راستے میں آ رہی تھیں, تو آپ نے آ کر کہا کہ راستے میں بہت گند تھا. تو اس نے کہا کیا, اس نے کہا چیزیں اپنی جگہ پر موجود نہیں تھیں. تو اس نے کہا کہ یہ بھی وہی معاملہ ہے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس کا آنسر سائنٹیفکلی دیا, کہنے لگے کہ غلاظت کو انسان ناپسند کرتے ہیں انسان کی نیچر میں, تو یہ جو پروسیس ہے یہ ویسے غلیظ پروسیس. اور پھر اس نے کہا کہ بھائی آپ کہیں گے کہ جو شرعی انٹرکورس کا طریقہ ہے تو وہ بھی غلیظ معاملہ نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ سائنس پڑھ کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا. بار بار اس پہ انہوں نے زور دیا کہ اس کی سائنٹیفک جو ریسرچ ہے وہ پڑھ کر دیکھیں کہ وہ سلسلہ ایسا نیچرل ہے کہ جب آپ وہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ آٹومیٹیکلی پاکیزگی کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہائیجینک ہے. تو کہنے کا مقصد کہ اب اس چیز کو سوسائٹی میں ہے وہ ختم کرنے کے لیے, تو جب آپ کو وہی نہیں پتہ ہی نہیں پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ آپ کو وہ انگلش بھی نہیں آتی, تیسرے نمبر پہ آپ جو ہے وہ, تو آپ پھر ان کو کس طریقے سے جو ہے اس کا رد کریں گے, کس طریقے سے آپ اس کا رد کریں گے, اور کس طریقے سے اگلے بندے کو سیٹسفائی کریں گے یا قائل کریں گے. تو یہ ساری چیزیں میٹر تو کرتی ہیں. مطلب کہ جو علماء والا طبقہ ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے کہ وہ آگے آئیں, بیکورڈ, مطلب کہ وہ دنیا کے علوم سیکھیں, دنیا میں جو چل رہا ہے اس کو سیکھیں اور وہ زبان سیکھیں. اور مجھے لگتا ہے یہ ہو رہا ہے, کچھ حد تک ہو رہا ہے, بہت سلولی ہو رہا ہے. اس کے لیے ریزسٹنس بھی ہے ابھی تک کہ نہیں جی, ابھی تک ریزسٹنس پائی جاتی ہے. لیکن اچھا, میں نے ایک جگہ, ایک قاری صاحب تھے میرے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہر دور میں یہ جو کچھ علماء آتے ہیں کہ پہلے اسپیکر حرام تھا, پھر کیمرہ مطلب حرام تھا, پھر یہ سب, تو ہر دور میں یہ جو کچھ ہوتا ہے, پھر مطلب ٹی وی حرام تھا, ٹھیک ہے, فساد کی جڑ تھی, تو شیطان تھا. ہاں شیطان تھا ٹی وی, ٹھیک ہے, پھر وہ خود اس شیطان میں آنے لگے. استغفر اللہ. تو میں کہتا ہوں کہ وہ, اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر دور میں جو علماء کچھ کھڑے ہوتے ہیں نا اس بارے میں اور وہ فتوے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ تقویٰ ہوتا ہے. ہاں, اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. دیکھیں اس دور کے اندر بھی کچھ اسکالرز آپ کو ایسے ملیں گے جو تصویر نہیں بنواتے. بالکل ملتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ اے جی یہ پاگل ہے, یہ بیکورڈ ہے, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اس کی ریزن ہے, دیکھیں ان کے پیش نظر ظاہری مفہوم جو ان احادیث کا ہے, تو یہ تو ان کی للہیت تقویٰ ہے نا. وہ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں کرنا چاہتے, ہم بچ رہے ہیں, تو یہ ان کا تقویٰ ہے. تو اس سے تو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے. اچھا تقویٰ تو ٹھیک ہے, مطلب وہ تو عبادت ہو گئی نا. جی, دائی ہونا, جی, اگر آپ دائی ہونا چاہتے ہیں پھر تو آپ کو تھوڑا سا اپنی, مطلب کہ آپ اگر تقویٰ تو یہ ہے نا کہ آپ اپنی جان بچانا چاہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ اب اگر آپ نے سوسائٹی میں نکلنا ہے, آپ دعوت دینا چاہتے ہیں, جی, مولوی ہونے کا مطلب یہ ہے نا جی, کہ آپ نے سوسائٹی کی اصلاح کرنی ہے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے کو یہ کرنا چاہیے. دیکھیں اس کو آبویسلی اس کو ان ٹولز کو اڈاپٹ کرنا, نہیں, اس بندے کو یہ کرنا چاہیے کہ بھائی مطلب کہ تقویٰ وغیرہ, اور تقویٰ تو ہونا چاہیے, لیکن اس تقویٰ کی بیس پہ اس کو, مطلب میرے خیال میں اس کو اس چیز کو ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ ہاں ضرورت ہے تو بس ٹھیک ہے. پھر تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ ان کو یوز کیا جائے. کیا خیال ہے؟ دیکھیے اس سینس میں یہ کہہ لیں کہ بھائی میں نے جو دیکھا ہے نا, میں نے تو یہ دیکھا ان اسکالرس کو, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے, اور جو کرتے ہیں ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کا فعل اور اجتہاد ہے اور وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. صحیح. تو اجتہاد کے بارے یہی ہے نا کہ اگر درست ہے تو ڈبل اجر ہے, غلط ہو گیا تو سنگل اجر اس کا ہے. رمضان میں نا میں ایک مسجد میں گیا, قیام اللیل کے دوران ایک واز ہو رہا تھا, اور میں نے ایک کونے میں دیکھا کہ ایک مطلب کہ
بزرگ جو تھے وہ کچھ میوٹ پرسنس کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس واز کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے سائن لینگویج میں. ان کو سائن لینگویج میں مطلب کہ وہی واز مطلب بتا رہے تھے یا سنا رہے تھے کہہ لیں جو واز اوپر ممبر میں ہو رہا تھا. تو میں دیکھ کے بڑا امپریس ہوا. وہ خود مطلب بیٹھے تھے اپنی طرف سے ہی ان کو لے کے بیٹھے تھے. تو میں ان کی ویڈیو بنانا چاہیے تو میں نے روک دیا مت بنائیں. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی انتظامیہ کی طرف سے منع ہے یا آپ پرسنلی اس چیز کو؟ کہتے میں پرسنلی اس کو حرام سمجھتا ہوں. اب ٹھیک ہے دیکھیں میرے لیے اچھا میرے اندر سے نا آٹومیٹکلی اسی وقت نا ریسپیکٹ کا کریلا ہے وہ ابھی تک ہاں اس دور میں ابھی تک جبکہ وہ زمانہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال اس زمانے میں ابھی تک مطلب ایک دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے, گلوبل ویلیج ہے, آپ کی ہر چیز کی بیس ایون کہ پالیٹکس تک جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہاں یہ چیز ہے تقویٰ کا اعلیٰ مقام. میں نے ایک تصویر اگر بچ گیا کوئی, میں نے ایک تصویر دیکھی, میم بنی ہوئی تھی, نماز پڑھ رہے بیٹھے, ایک ہاتھ ادھر رکھا ہوا ہے لیپ کے اوپر اور ایک ہاتھ میں کیمرہ. آج میں نے نماز پڑھی, سیلفی. ہاں تو وہی بات ہے, نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اچھا اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں, ایگزیجریشن. جو ایگزیجریشن آپ نے کہا کہ دنیاوی طبقہ کی طرف سے ایگزیجریشن ہے کہ ملا بہت ہی گندے ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے, دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی کسی کو پرابلم نہیں تھی, بلکہ آپ کی پرسنالٹی کی بات کی جائے تو 40 ایئرس نبوت سے پروفٹ ہوڈ سے قبل کی زندگی ہے ان کے درمیان گزری ہے, اور وہ ایسی زبردست لائف ہے کہ وہ سارے اس بات کو کنفیس کرتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں. کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کی بات آئے تو کیا زبردست پرسنالٹی, وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, اسے اگری کرتے ہیں, بلکہ آخری لمحے تک انہوں نے کیا. لیکن جب بات آتی ہے عمل کی, آپ نے کہا کہ ایک خدا کو مانو, یہ کام نہ کرو, تو انہوں نے کہا ہم یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے, ہم ایک لیمیٹیڈ اور باؤنڈ ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے, ہم اپنی مرضی سے زندگی جو ہے نا وہ گزارنا چاہیں گے. اب کیا ہوا, ان نتیجتاً ان کے ہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نعوذ باللہ من ذالک بری ہو گئی. تو مولویوں کو جو برا کہا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ جو ہے ملا ہی سب سے برے ہیں, در حقیقت میجورٹی کے ہاں کنسرن ملا نہیں ہے, بلکہ ان کے ہاں جو نفرت ہے وہ مولوی سے نہیں بلکہ مذہب سے. کیوں؟ ایک بندے کو کہا جائے آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی کے, جب اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا میں آپ آئے نہیں, اس دنیا سے جا آپ اپنی مرضی سے نہیں سکتے. دی اینڈ آپ مذہب کے محتاج ہیں اپنے اندرونی کیتھارسس کے لیے, روحانی سکون کے لیے, جس کے اوپر فلسفہ نے بہت زیادہ بحث کی کہ انسان کی جو ہے وہ غموں سے چیزوں سے کیسے, فلسفہ اس کا کوئی حل سولوشن پیش نہیں کر سکا. دی اینڈ کیا ہے, وہ خدا کے پاس ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو باڈی ہے یا ہماری جو روح ہے وہ ڈیزائنڈ ہی ایسے ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, نہیں کرے گی تو وہ تڑپے گی, وہ پریشان کرے گی. تو اب جب یہ بات ضرورت ہے تو وہ کہیں نہ کہیں انسان کو گائیڈ لائن دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں یہ نہ کریں. وہ کہتے ہیں نہیں, زندگی میں نے اپنی مرضی کے مطابق شتر بے مہار گزارنی. تو جب وہ اس کے اوپر ریسٹرکشنز کہیں لگاتا ہے, اپوز کرتا ہے, تو وہ پھر نتیجہ وہ کہتا ہے بیزار ہوتا ہے کہ یار میں یہ نہیں اس کو قبول. پھر وہ گالی دیتا ہے ملا کو کہ اس وقت سوسائٹی میں مذہب کا ریپریزنٹیٹیو کون ہے؟ مولوی. تو پھر وہ بیسیکلی مولوی کو برا نہیں کہہ رہے ہوتے, بلکہ کس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ مذہب سے نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال یہی ہے کہ آپ کہیں نہیں وہ مولویوں میں برائیاں, ان کے اندر فلاز, کمیاں, کوتاہیاں. آپ مجھے بتائیں سارے مولوی ایک جیسے؟ ہاں نہیں, مطلب ہاں صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے علماء بھی اور ہیں دو کی غلطی کو لے کر آپ 100 کے اوپر جو ہے اس کو چسپاں کرتے, یہ آپ کی زیادتی ہے. تو اس سے پھر معلوم ہوا کہ بیسیکلی ان کا کنسرن جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے مولوی کی, بلکہ ان کا کنسرن جو ہے وہ مذہب بیزاری ہے, کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے گزارے. بھائی ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں, میں
اگر مخلوط نظام تعلیم کے اندر وہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چیل مستی سارا کچھ کرنا چاہتا ہوں کروں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب کبھی ہفتے کے بعد 7ویں دن میرا دل کرے نماز پڑھنے کا تو میں نماز پڑھ لوں, تو اسلام میرے اسلام کے اوپر کوئی فرق نہ ہے, میں جنتی کا جنتی رہوں, ٹھیک ہے نا, کوئی کچھ کہے نا. تو اس وجہ سے وہ پھر جو ہے نا وہ جب دیکھیں اسلام تو کہے گا, اور اسلام کو وہ کون اس کو بتائے گا کہ اسلام یہ کہتا ہے, مولوی بتائے گا اس کو. پھر وہ بات جو ہے نا اس کی طبیعت کے اوپر گراں گزرے گی, اور جب وہ اس کی طبیعت پہ گراں گزرے گی تو پھر وہ یہی کہے گا کہ یہ مولوی ہی نہیں, تو یہ بات اس کی ہے طبیعت کہ یہ میرے اوپر یہ کرتا ہے. یہ بات اس کی طبیعت پہ گراں کیوں گزرے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اتنے اچھے طریقے سے بتائی جائے کہ اس کی طبیعت پہ گراں نہ گزرے. ہاں یہ چیز تو ہے, اس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جب انسان کا مرض بڑھ چکا ہوتا ہے تو دوا اثر نہیں کرتی. اچھا, کیا خیال ہے اس بارے کہ دیکھیں اس سے تو ہم ڈینائی کرتے ہی نہیں, اس سے تو ہم ڈینائی کرتے ہی نہیں ہیں کہ اس کو ڈوز دینے کا طریقہ اتنا افیکٹو ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر گراں نہ گزرے. لیکن ایک بندے کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ بھائی میں نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق, اب دیکھیں نا ایک لڑکی ہے, اسلام حجاب کا حکم دیتا ہے اور اس کی پھر کتنی حکمت بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ میں نے پرسنلی یہ دیکھا, اب وہ حجاب نہ کرنے کے لیے کرتا کیا ہے, وہ لڑکی کرتی کیا ہے حجاب نہ کرنے کے لیے, مولوی کو گالی دیتی اور مذہب کو گالی دیتی اور اس کو برا ٹھہرا کر حجاب اتار دیا, بھی ضرورت ہے, یہ تو دقیانوسیت ہے. تو اس لیے میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا اس سینس کے اندر, جو میں نے اتنے عرصے میں یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے لوگوں سے ملتے بیٹھتے اٹھتے دیکھا ہے کہ وہ جب ان کو بلیم کرتے ہیں تو ایگزیجریٹ کرتے ہیں چیزوں کو, تو اس کے پیچھے مذہب بیزاری ہوتی ہے, اور اس کے لیے دیکھیں وہ ایک چیز پکڑی کسی ایک کی غلطی کو اور وہ سب کے اوپر لیبل لگا دی. وگرنہ آپ اگر اس کرپشن کی بات کر لیں, ان فلاز کی بات کر لیں, ان غلطیوں کی بات کر لیں, ان بلنڈرز کی بات کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں دنیا دار طبقے کے اندر یہ بلنڈرز پیک پر ہیں. کمپیئر کر لیا جائے یونیورسٹیز لیول پر ایک کلاس کے اندر اتنی زیادہ جو ہے وہ پالیٹکس ہے CR GR کی سلیکشن کے اوپر, اور اس کے لیے منافقت پیک لیول پر جاتی ہے یا یونیورسٹی میں. اور اس کے اوپر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں کہ کتنا فیمس ہے یہ پروسیس کہ وہ CR کا GR کی میمز بنتی ہیں سارا, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ یونیورسٹی کے فرینڈس کو سنیک قرار دیے جاتے ہیں. میں نے کسی سے نہیں سنا کہ بھائی یار وہ واقعی ریئل فرینڈ ہو یونیورسٹی کا. لوگوں کو تو میں نے یہی کہا وہ سنیک ہوتے ہیں. تو جب اتنے لیول پر یہ معاملہ ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ باقی کیا ہمارے ہاں یہ جو ڈرگ ایڈکشن یونیورسٹیز کے اندر ہے, ٹھیک ہے, پھر ہمارے ہاں اور کتنی جو سوشل ایونز ہیں وہ یونیورسٹیز لیول پر, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر ڈومیننٹ زنا بھی کم نہیں ہے, ہاں اس سے بھی آپ نے زنا بھی کم واقعتاً نہیں ہے, اور ڈومیننٹ جو طبقہ ہے ہماری سوسائٹی کا وہ کون ہے, یونیورسٹیز کالجز والے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی تباہ ہو گئی, مولوی کو تو آپ پوچھتے نہیں, مولوی کا تو بس نہیں چلتا اس معاشرہ آپ کے کنٹرول میں ہے, اور معاشرہ تباہی کی دلدل میں دھنس کیا قصوروار پھر مولوی. صحیح بات ہے. مطلب کہ سوسائٹی سے آپ اپنی سوسائٹی سے آپ نے مولوی کو اور دین کو دینی لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا. اب جو آپ کی سوسائٹی زوال کی طرف جا رہی ہے, اخلاقی طور پہ جس حد تک گر چکی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مولوی. مولوی سوسائٹی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, سوسائٹی ڈکلائن کا شکار ہے, تباہ ہو چکی ہے, اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے, قصوروار مولوی. صحیح کہہ رہے ہیں. بتاؤں کیوں؟ کیسے مولوی پہنچا کیوں نہیں؟ مولوی بیچارہ کیسے پہنچے؟ نہیں یہ بات ٹھیک ہے, مولوی کی ذمہ داری ہے کہ پہنچے. ہاں وہ ہم اس کو آلریڈی ڈسکس کر چکے کہ پہنچنا چاہیے تھا ان ٹولز کو, اس اسلحے کو لے کر اس کی تیاری کے ساتھ. لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے یہ کہہ لیں کہ بھئی وہ مولوی اگر آیا بھی ہے تو انہوں نے اس ایسا وہ ہوا کریٹ کر کے نا تو اس کو بگا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف قصوروار مولوی نہیں ہے, صرف قصوروار مولوی نہیں کہ اب پھر وہ سارا کہ واقعتاً قصوروار مولوی ہے کہ نہیں مولوی آیا نہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ تو اس لیے کہنے کا مطلب کہ یہاں پہ زیادہ ایگزیجریشن ہے. مولوی کو اپنے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ علماء حضرات نے ان کے ساتھ بھی ٹریجڈی ہوئی,
ان کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ان کا جو دین جس نے پڑھنا ہے نا اس کو الگ ہونا پڑا دنیا سے. جب انگریز آیا تو اس نے مدارس کو پلان کیا, اس نے مدارس میں سے وہ تو ڈسکس کر چکے کہ اس نے مغرب کی جو ہے وہ کار فرمائی تھی کہ اس نے باقاعدہ اس کو الگ کیا. اور اس نے, آپ دیکھیں یہ جو ہم نے آگے ٹرم مولوی کو ہم جو ڈسکس کر رہے تھے, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا اس نے باقاعدہ مولوی کو معزز مقام سے اٹھا کر کمی کے مقام پہ لا کے کھڑا کیا کہ گاؤں کے اندر 2 ایکڑ جو ہے وہ موچی کے ہیں, 2 ایکڑ جو ہے وہ کمی کے ہیں, اور وہی 2 ایکڑ اس نے مولوی کے مقرر کی. اور مقرر کرنے کے بعد بتلایا کہ نمبردار چودھری ہے اور مولوی کمی ہی ہے کہ اس کے بھی 2 ایکڑ. تو اس نے اس کو تو کیا نا, تو اس میں سے شک نہیں. مطلب یہ کہ جب وہ آئے تو انہوں نے جو سارا جو علوم و فنون تھے وہ اسکول میں منتقل کیے, بالکل, اور مدارس کو تہی دامن کر دیا. ٹھیک ہے, اب جو جس بندے نے دین اور یہاں پر یہ بات کہیں گے کہ پھر ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ان کو ملا کر لے کر چلتے. یہ ضرور ہے. اچھا جب نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اتنے عرصے تک رہے, وہ پورا ایک سسٹم چل گیا, جڑ پکڑ گیا, 2 اسٹریمز چل پڑی کہ یہ یا تو دین ہے, یا تو دین پڑھ لو یا دنیا پڑھ لو. اب یہ دیکھیں نا, میں پرسنلی آپ کو بتاؤں, میں یونیورسٹی میں جاتا تھا پارٹ ٹائم, اور مارننگ ٹائم میں مدرسے میں جاتا تھا. اچھا, ماشاء اللہ. مارننگ ٹائم مدرسے میں جاتا تھا, پارٹ ٹائم یونیورسٹی جاتا تھا. تو اب اسٹوڈنٹس کو اور کئی ٹیچرس کو فیلنگ ان کی یہ تھی کہ یہ بندہ گمراہ ہے. یونیورسٹی جاتے تو یونیورسٹی جاتے, دیکھا میں نے کہا نا ریزسٹنس ہے, یونیورسٹی جاتے ریزسٹنس ہے. تب بھائی میں یونیورسٹی جاتا ہوں تو اس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اس سے یونیورسٹی کی تعلیم کو حاصل کر کے ہم دین کو فائدہ پہنچائے. تو لیکن نہیں, اور یونیورسٹی والے کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے. نہیں, یونیورسٹی والوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ ان دونوں کو لے کر اکٹھا کیسے چلیں گے. میں نے کہا یہ میری ہیڈیک ہے, آپ کی نہیں ہے, آپ مجھے ایڈمیشن دیں. تو پھر وہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے جب وہاں سے یونیورسٹی سے بھی الحمدللہ گولڈ میڈل حاصل کر لیا اپنی فیلڈ میں, تو پھر کافی حد تک سب لوگوں کا کبھی نہیں یار نہیں. تو مطلب کہ اہل مدرسہ جو ہے اس کے ٹیلنٹ کے اندر ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر وہ اس فیلڈ کے اندر آئیں تو آ کر اگر اپنا وہ اس طریقے سے لوہا منوائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا نا کہ ان کے منہ بند ہو جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ آتا نہیں, کوئی آ جائے ہم ڈنڈے سوٹے لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے. بالکل ایسا. تو یہ والی کمیاں تو ہیں. مطلب یہ نا کہ اب پہلے ابھی بھی ایسے ہے, اور پہلے زیادہ تھا کہ اگر کسی نے فار ایگزامپل میں دین پڑھنا چاہوں تو میرے لیے مشکل ہے کہ میں کچھ اور ساتھ پڑھوں. ٹھیک ہے, تھوڑا مشکل نہیں ہے, زیادہ مشکل ہے. زیادہ مشکل ویسے بھی ہے, اور اس کے علاوہ سوسائٹی کا پریشر بھی ہے کہ یار ایک چیز چلو. وہ کتنے ہی بندوں نے مجھے بھی کہا, میں نے بھی یہ چیز اٹیمپٹ کی, دعا کریں میرے لیے بھی. آپ جیسے لوگ ہیں انشاءاللہ جنہوں نے یہ چیز ان چیزوں کو ملانا ہے انشاءاللہ. ہم نے دنیا کے اندر رہ کے ہم نے دین کو پریکٹس کرنا اور پروپیگیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے ہوپ فیل ہوتی ہے, تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کلچر کو پروپیگیٹ کرے. اور ہمارا جو ہمارا یہ جو ماضی تھا جس میں مدارس سے پوری دنیا کو مطلب کہ کنٹرول کیا جاتا تھا, اور مدارس سے ایسے بدھ پیدا ہوتے تھے جس کہ بھائی وہ دنیا حیران ہوتی تھی. اور دنیا ابھی تک دیکھتی ہے اس پیک کو, اس کے پیچھے چلتی ہے, اس کو فالو کرتی ہے جس پیک پہ وہ مدارس کے لوگ پہنچے تھے. تو آخر میں بس میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو یہ کنکلوڈ کر دیں کہ ان چیزوں کو واپس لانے کے لیے, مطلب اس گیپ کو کم کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. مطلب کہ سوسائٹی ہے بے دین ہے, مطلب کہ سوشل ایونٹس بہت زیادہ ہیں جن کو ایونٹ سمجھا نہیں جاتا. اب میں بات کروں گا بے پردگی پہ, ٹھیک ہے, بے حیائی پہ, ٹھیک ہے, تو میں اسی وقت بیکورڈ ہو گیا کہ میں بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کر, تو کیا بے پردگی کی بات کر رہے ہیں, کیا بے حیائی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جو مطلب گالم گلوچ کا اور اخلاقی گراوٹ کا جو لیول ہے, پڑھے لکھے جاہل ہیں ہم لوگ, مطلب ٹائی کوٹ لگا کے گالیاں بک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو لیول پہنچ چکا ہے, یہاں تک جانے کے لیے یا وہاں سے واپس لانے کے لیے سوسائٹی کو کیا اس وقت فی الوقت ہمیں کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے؟ اس پہ بیسک 2 چیزیں. پہلے نمبر پہ تو ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے کہ جن کے پاس دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے اور وہ دنیا کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کے مزاج کے مطابق بات کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گٹس صلاحیتیں دی ہیں. وہ پھر ایک تو یہ کام ہو,
کہ اس گیپ کو ختم کیا جائے تاکہ یہ فیلنگ جو سوسائٹی کے اندر کہ یہ بیکورڈ ہے. نہیں بھائی, تمہیں کیمسٹری آتی ہے, تم اگر ڈاکٹر ہو, تم انجینئر ہو, تو وہ بھی انجینئر ہے, اس نے بھی اس کو پڑھا, لیکن ساتھ اس نے دین کو بھی پڑھا ہے. اور ماضی کے اندر آپ جائیں تو ایسے لوگ آپ کو بے شمار ملیں گے جنہوں نے دین و دنیا اکٹھا ہے اس کو لے کر چلے. وہ لوگ دعویٰ کے میدان کے اندر آگے آئیں. اور دوسرے نمبر پہ اہل مدارس جو ہے وہ بھی آگے آئیں کہ اس میں آپ شک نہیں ہے کہ دینی تعلیم کا جو بیسک ریسورس ہے وہ تو مدرسہ ہی ہے آج بھی. تو وہ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی اڈاپٹ کریں جو اس کی ضرورت ہے, تو وہ اس کو اڈاپٹ کر کے معاشرے کے اندر آئیں. جب وہ معاشرے کے اندر اتریں تو پھر دعویٰ کے لیے طریقہ وہ اختیار کریں جو نبوی طریقہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اس کے لیے کوئی ایک مثال نہیں ہے. قرآن بھی بیان کرتا ہے, احادیث پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ایک زانی آتا ہے آگے کہتا ہے میں زنا نہیں چھوڑ سکتا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا چلو ٹھیک ہے زنا کر کے دکھاؤ ہم تمہیں کوڑے لگائیں گے, ہماری رجیم ہے, ہماری اسٹیٹ قائم ہے, زنا کر کے دکھاؤ ہم تمہیں کوڑے لگائیں, یہ تو نہیں کہا. بلکہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تمہاری بہن, پھوپھی, خالہ, ماں بیٹی کے ساتھ کرے گا تو کیا اس کا برا لگے گا, سائیکالوجی. ٹھیک ہے, تو وہ اگری کر جاتے ہیں. مسجد کے اندر بدو آ کر پیشاب کرتے ہیں, مارنے کے لیے دوڑتے ہیں, آپ اس کو منع کرتے ہیں. جس نے ایک بلنڈر کیا اس کو کچھ نہیں کہا, صحابہ کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو اس کو. ثمامہ بن اسال کا واقعہ, 3 دن تک مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھے رکھا, یہ ماما کا گورنر ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ سناؤ کیا حال ہے, اور اس کا جواب کیسا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی جس کو آپ دوسرے نے کہا کہ آنکھیں ماتھے کے اوپر اور ہونی چاہیے تھی, کہ بھی گورنر تھا اپنے زوم کے اندر وہ, اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ احسان کریں گے تو میں احسان فراموش نہیں, مال چاہیے تو بتائیں کتنا چاہیے, اور اگر مجھے قتل کر دیں گے تو پھر یاد رکھیں گورنر ہوں, میرے پیچھے پوری ایک برادری ہے, قوم ہے, قبیلہ ہے, تو وہ قتل کا بدلہ ضرور لیں گے, خون رائے گا نہیں جائے گا. آپ جواب ہی نہیں دیتے, کیوں کہ اس وقت بندہ جو ہے نا وہ غصے کے عالم. 3 دن کے بعد آپ نے اس کو یہ نہیں کہا اس کو پکڑو اور اس کو کہو کہ بھائی تو اسلام قبول کرتا ہے کہ نہیں, وہ کہا اس کو چھوڑ دو, چھوڑ دو اس کو, سبحان اللہ. اور وہ واپس آ کر کیا کہتے ہیں کہ بھئی میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں. آج سے قبل کائنات کے اندر ہوئے زمین پر اگر بدترین چہرہ کسی کا تھا تو نعوذ باللہ وہ آپ کا تھا, لیکن اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ روئے زمین پر اگر میرے ہاں حسین ترین چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ آپ کا ہے. اس سے قبل کیفیت یہ تھی کہ روئے زمین پہ بدترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ آپ کا شہر مدینہ تھا, لیکن اس وقت کیفیت یہ ہے کہ روئے زمین کے اوپر اگر محبوب ترین کوئی جگہ ہے میرے لیے تو وہ آپ کا شہر مدینہ ہے. آپ نے تو کچھ نہیں کہا تھا, آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا اس کو, آپ نے تو اس کو اپنی دعوت, وہ اتنے دن کیا جج کرتا رہا کہ یار یہ بھی تو لوگ ہیں, کہ آپ کا ایکشن کیا تھا, آپ کا عمل کیا تھا. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس چیز کو کہ ہمارا عمل بتانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز جو ہے سب سے بڑی جو ہے نا وہ ناراضگی کے باعث جو چیز ہے کہ تم لوگوں کو اس بات کا حکم دو جس پہ تم خود عمل نہ کرو. تو جہاں اللہ کے ہاں یہ ناراضگی کا باعث ہے وہیں سوسائٹی کے اندر سے آپ کی بات کی تاثیر ہی ختم کر دیتا ہے, کہ اگر آپ کی جو وہ ایکشن کے اندر اور آپ کی سینگ کے اندر کانٹراڈکشن ہے. تو ایک اس چیز کو ختم کرنا ہوگا کہ ہم جب میدان میں اتریں تو پتہ چلے کہ ریئلی وی آر مسلم. دنیا دیکھیں یار یہ کریکٹر یہ پرسنالٹی دنیا اثر ہو, مطلب کہ وہ اثر ہو جاتا ہے, جو چہرے کا نور ہے وہ نظر آتا ہے. تو ایک تو یہ پھر آپ کا یہ طریقہ ہو کہ آپ کا جو ہے عمل بتائے لوگوں کو, وہ اٹریکٹ کرے. پھر آپ کا دعوت دینے کا انداز وہ نبوی انداز ہو. ٹھیک ہے, اور تیسرے نمبر پہ آپ جو ہے سوسائٹی کو ساتھ لے کر چلیں, کہ یہ سوسائٹی سے جو ایک وہ سوسائٹی کے اندر مائنڈ سیٹ بن چکا ہے نا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے بیکورڈ, یہ ختم ہو, ان کو پتہ نہیں بھائی ہمارے جیسا ہی ہے, ہمارے جیسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب ان چیزوں کو آپ لے کر چلیں گے تو پھر یقیناً سوسائٹی کے اندر ایک چینج جو ہے نا وہ نظر آئے گا. اور میں تو حیران ہو رہا ہوں جو آپ نے وہ حدیث ریمائنڈ کروائی کہ وہ ایک بدو آتا ہے مسجد نبوی کے اندر, مسجد نبوی کے اندر آ کے پی کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ دوڑتے ہیں اس کو روکنے کے لیے, صحابہ نے نبی پاک نے ان کو روکا کہ چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو. تو میں کہتا ہوں ایک طرف ٹالرنس کا یہ لیول بالکل, اور ہمارے ہاں انٹالرنس کا وہ لیول اسی نبی کے نام پہ, نبی کے نام
یہ چیز قرآن مجید بار بار ایک ہی بات کہتا ہے, صبر کی بات کرتا ہے, پیشنس کی بات کرتا ہے, تحمل کی بات کرتا ہے کہ بھائی ان کے کہنے پہ غم نہ کرو, چھوڑ دو ان کے حال پر, آپ اپنا کو وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید, کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے, اور اس نصیحت کے لیے قرآن کہتا ہے اچھے انداز میں نصیحت کرنی ہے, امپلیمنٹ کروانا آپ کا کام. لیکن ہمارے احسن بالکل, لیکن ہمارے ہاں وہ احسن سائڈ پر ہے, اور کوشش یہ ہے کہ بس میں اب اس سے منوا لوں, اس کے اوپر میں داروغہ لگ گیا. تو بھائی میرے لوگ پھر ایسے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, باپ کی نہیں مانتا تیری کون مانے گا, لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی مزاج اس طرح کے بن چکے ہمارے ہیں, تو یہ پھر ساری چیزوں کو سامنے. اچھا جی, جو آپ نے کہا نا کہ دنیا کو ساتھ لے کے چلنا اور دنیا کے اندر ان ہونا, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آ رہا ہے اب دنیا میں. اور یہ ٹالرنٹ میں اپنی کنٹری کی بات کروں تو باہر تو پہلے یہ مطلب کہ جو علماء ہیں وہ خاصے انلائٹنڈ ہیں ماشاء اللہ. پاکستان میں بھی اب میں دیکھا ہے کہ الحمدللہ یہ چیز آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس کی سرپرستی کی ضرورت ہے. بالکل علماء کر بھی رہے ہیں اب تو کافی حد تک چیزیں. علماء جو ہمارے کبار علماء ہیں وہ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, اور دعویٰ کے اندر بیسیکلی دعویٰ کی فیلڈ کے اندر ایسے نوجوان ریسنٹلی بہت زیادہ اور بہت اچھا ٹرینڈ سوسائٹی کے اندر آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لی ہے, اور اس کا پازیٹیو رزلٹ بھی آپ کو ملے گا کہ بہت سارے لوگ جن کو کوئی ایسی جگہ نہیں, پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا کہ جہاں پر جا کر ہم اپنے سوالات, اپنے جو شکوک اور شبہات ہیں وہ رکھیں, اور اس کا ہمیں جو ہے وہ خاطر خواہ جواب مل سکے. کیونکہ بیکورڈ لوگ, بیکورڈ کہہ لیں, یا وہ علماء جن کو دنیا کا پتہ نہیں تھا, وہ تو اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. بالکل وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے, ان کے خیال میں وہ چیزیں ہی ویلڈ نہیں تھیں جو وہ بات کرتے تھے, تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے تھے. تو الحمدللہ یہ گیپ کم ہو رہا ہے, تو دعا کیجیے آپ بھی. باقی جب ہم انشاءاللہ وہ جب یہ اس طریقے سے میدان میں اتر آئیں گے, تو جو وہ بات کی کہ ایگزیجریشن زیادہ ہے, ایگزیجریشن زیادہ ہے کہ آپ کو برا بنا کر ہر وقت پورٹری کیا جاتا ہے, تو جب آپ اس طریقے سے میدان میں اتریں گے تو آبویسلی یہ ایگزیجریشن بھی ختم ہو جائے گی, آٹومیٹیکلی ان کا منہ بند ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ دیکھیں آپ کے بارے میں کوئی بندہ پروپیگنڈا کیے جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر, وہ 10 15 100 200 300 بندوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کر کے کہتا ہے فلاں بندہ ایسا, فلاں بندہ ایسا, فلاں بندہ, اور آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ آپ پنجابی میں کہتے ہیں نکر میں لگ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دین تو رہبانیت کا نام نہیں ہے. وہ کہتا ہے آپ میدان کے اندر اترو, لیکن اب میدان میں اتر کر آپ کو وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں جو وہ کر رہے ہیں, بلکہ آپ میدان کے اندر اتر کر اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرو. تو لوگ آبویسلی یہ بات کہیں کہ ہاں یار واقعتاً کہ ہاں یہ بندہ جو ہے نا اس کا کریکٹر. یہاں پہ آخری بات میں معذرت کے ساتھ مجھے یاد آ گئی, تو ہمارے ایک اسکالر تھے, میں نے ان سے ان کے بزرگوں کے بارے میں سنا. وہ کہتے کہ ہمارے نا پڑوسی تھا, ساتھ رہتا تھا, تو وہ ہم سے نا, یہ بھی ہماری سوسائٹی کی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے بدقسمتی, کہ کوئی اگر ہمارا فقہی اختلاف ہے تو اس بنیاد پر ہم اگلے بندے کو اسلام سے خارج کر دیتے. تو کہتے کہ وہ نا ہمارے بارے کچھ ایسی وہ تصورات رکھتا تھا. تو کہتے اس کے گھر کوئی کھانے کی چیز بھیجنی ہے تو اس نے واپس کر دینی نفرت کے ساتھ. تو کہتے میں نے کہا نا ٹھیک ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی تھا نا کہ ہم نے اپنا اچھا اخلاق پیش کرنا ہے, اس کا اخلاق اس کے جو وہ کہنے کے ظرف ہے اس کے ساتھ ہے. کہتے میں اس کے گھر مسلسل بھیجتا رہا, وہ واپس کرتا رہا, بھیجتا رہا, واپس کرتا رہا. کہتے دین ایک وقت آیا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کے پڑوسی کے بارے سناؤ. تو کہتے وہ بڑا نا سوچ کر اور ٹھنڈے انداز میں کہتا ہاں یار بندہ تو اچھا ہے لیکن ہے وہ لیکن ساتھ بات کوئی کم از کم اس لیول پہ تو پہنچ گیا نا کہ بندہ اچھا ہے, بندہ اچھا ہے. بالکل, تو یہ اس کا اثر تو ہوتا ہے, اس کا اثر تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ. بہت شکریہ جہیر بھائی, بہت اچھا لگا. آپ سے دوبارہ بھی اس بارے میں بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. میں دوبارہ بھی اس بارے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا اور مزید ٹاپکس پہ بھی. تو آپ بھی ہمارا انتظار کیجیے گا اگلے ویک, اور ابھی ہمیں اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر. کیپ واچنگ فارمل انفارمل پوڈ کاسٹ. السلام علیکم.